بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 257 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 38 سے لے کر 42 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ، پھر ایک معین دن کے مقررہ وقت پر جادوگر جمع کر لیے گئے، اور وہ دن عید کا دن اور چاشت کا وقت تھا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہو جاؤ گے؟ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تاکہ ہم جادوگروں کی اتباع کریں اگر وہ غالب رہیں۔ الاستفہام للحث علی الاجتماع، یہاں استفہام اجتماع پر آمادہ کرنے کے لیے اور ابھارنے کے لیے ہے۔ والترجی علی تقدیر غلبتہم، اور ترجی جادوگروں کے غلبہ کی صورت میں ان کے دین پر قائم رہنے کے لیے ہے، تاکہ فلا یتبعوا موسیٰ کی اتباع نہ کریں۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا؟ قال فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا ضرور، اور تم اس صورت میں یعنی اگر تم غالب آ گئے تو پھر مقربین میں داخل ہو جاؤ گے۔ بتا رہے ہیں آئنہ کے حوالے سے کہ دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ ہے اور دوسرے کی تسہیل کے ساتھ ہے، اور دونوں صورتوں میں دونوں حمزہ کے درمیان الف داخل کر کے اس کو پڑھا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی یہاں سے ارشاد فرما رہا ہے، پہلے جس طرح مصاحبین فرعون نے کہا کہ انہیں جانے دیجئے، اور پھر ایک وقت مقرر کر لیا گیا جادوگروں کے بلانے کا، یہاں سے فرمایا جا رہا ہے کہ ایک مقرر دن کے وعدہ پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے اور عوام سے کہا گیا کہ آیا تم بھی اکٹھے ہوگے یا نہیں؟ اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں کی ہی پیروی کریں۔ سو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اس صورت میں تم میرے خاص اور مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ فرعون اور اس کے حواری اپنی کامیابی کے متعلق بڑے خوش فہم تھے۔ مقررہ دن سے مراد ان کی زینت یعنی جشن کا دن تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سال کی پہلی تاریخ تھی اور وہ ان کی عید کا دن تھا، اور وہی یوم نیروز تھا، اور مقابلہ کا وقت دن روشن ہونے کے بعد طے ہوا تھا۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، تمہارے ساتھ زینت کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ جب دن روشن ہو جائے تو سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔
فرعون کے اہل دربار نے اس مقابلہ کو مؤخر کرنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ تمام جادوگر جمع ہو جائیں اور سب لوگوں کے سامنے یہ مقابلہ ہو۔ فرعون نے ان کے اس مشورہ کو مان لیا۔ اس کا خیال تھا کہ سب جادوگر مل کر اکیلے حضرت موسیٰ پر غالب آ جائیں گے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ کو شکست ہو جائے گی اور فرعون کی خدائی برقرار رہے گی۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر اس پر کیسی ہیبت طاری ہوئی تھی اور اس کو تو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی، کیونکہ اپنی خدائی کو ثابت کرنے کی محبت نے اس کو ہر خطرے سے غافل کر دیا تھا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کسی چیز کی محبت تم کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ پھر اس نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی عید کے دن یہ مقابلہ منعقد کیا جائے تاکہ تمام لوگ حضرت موسیٰ کی اس کے زعم میں شکست کا مشاہدہ کر لیں۔ یعنی فرعون نے سوچا ہوا تھا کہ موسیٰ کو شکست دینی مشکل نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی دلیل کا غلبہ تمام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ پر خاص کرم تھا کہ خود فرعون نے ایسی بات کہی جو حضرت موسیٰ کے موافق اور ان کی منشا کے عین مطابق تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں۔ ظاہر سیاق کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بھی اعلان کرنے والوں نے کہی تھی، کیونکہ بڑے دربار میں جنہوں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ اور اس کے مقابلہ میں فرعون کی پسپائی دیکھی تھی، وہ فرعون کی خدائی کے عقیدہ سے متزلزل ہو گئے تھے، اور یہی حال دوسری عوام کا تھا جن تک اس واقعہ کی خبر پہنچی تھی۔ اس لیے اعلان کرنے والوں نے کہا، اگر جادوگر موسیٰ پر غالب آئے تو شاید ہم جادوگروں کی اتباع میں فرعون کے خدائی عقیدہ پر برقرار رہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون اور اس کے حواری نے حضرت موسیٰ پر طنز کرتے ہوئے کہا ہو، اگر یہ اور ہارون غالب آ گئے تو شاید ہم ان کی اتباع کریں۔ بعض علماء کرام نے سحر کو صرف تخیل اور مسمرزم قرار دینا اور واقعہ میں اس کی حقیقت کا انکار کیا ہے۔ حضرت اسماعیل حقی آپ فرماتے ہیں کہ ہر فن میں تبحر اور مہارت حاصل کرنا مفید اور سود مند ہوتا ہے، کیونکہ ان جادوگروں نے جادو میں تبحر اور مہارت کی وجہ سے یہ پہچان لیا تھا کہ حضرت موسیٰ جو لاٹھی کو اژدہا بناتے ہیں یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، کیونکہ جادو صرف شعبدہ بازی، تماکاری، ہاتھ کی صفائی اور نظر بندی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا تھا، یعنی نظر بندی کر دی تھی۔ اگر واقعہ میں جادو کے ذریعہ ہر چیز کی حقیقت دوسری چیز کی حقیقت سے بدل جانا ممکن ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ کے عصا کا اژدہا بن جانا بھی جادو کے قبیل سے قرار دیتے اور اسے معجزہ نہ کہتے، جو جادو کے دائرہ سے خارج ہے، اور اس کا مشاہدہ کر کے سجدے میں نہ جا گرتے اور ایمان کی دولت سے سرفراز نہ ہوتے۔ علامہ شعرانی لکھتے ہیں کہ سحر کا لفظ وقت سحر سے ماخوذ ہے، اور سحر کے وقت میں ضوء اور ظلمت اور روشنی اور اندھیرا مختلط ہوتے ہیں۔ اس وقت نہ مکمل رات ہوتی ہے کیونکہ صبح کی روشنی ہوتی ہے، اور نہ مکمل دن ہوتا ہے کیونکہ سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا۔ اسی طرح جادوگر جو کارروائی کرتے ہیں وہ واقعہ میں باطل محض ہوتی ہے، اور جو کچھ آنکھوں کو دکھاتے ہیں وہ واقعہ میں موجود ہی نہیں ہوتا، اور اس کا وجود صرف دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ علامہ شعرانی نے اس کلام کو نقل کرنے کے بعد کہا، یہ بہت نفیس کلام ہے، ہم نے اس کی مثل کبھی نہیں سنی۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، علماء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ سحر اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض شعبدہ بازی اور نظر بندی ہے۔
قاضی نے کہا ہے اگر سحر برحق ہوتا تو وہ ان کے دلوں پر سحر کرتے نہ کہ ان کی آنکھوں پر۔ اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے ان کو عجیب اور غریب امر دکھائے جبکہ واقعہ میں ایسا نہیں تھا۔ علامہ واحدی نے کہا ہے بلکہ انہوں نے ان کی آنکھوں پر سحر کر دیا تھا، یعنی ان کی آنکھوں کو صحیح ادراک کرنے سے پلٹ دیا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے لاٹھیوں اور رسیوں کو کھوکھلا کر کے ان کے اندر پارا رکھ دیا تھا اور سورج کی گرمی سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگیں، جس سے دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ سانپ رینگ رہے ہیں۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضابی لکھتے ہیں کہ جادوگروں نے اس چیز کا خیال ڈالا جو حقیقت کے خلاف تھا۔ شہاب الدین خفاجی لکھتے ہیں کہ اس سے سحر کا باطل کرنا مراد نہیں ہے کیونکہ سحر یہ نصوص سے ثابت ہے۔ سید ابو الاعلی مودودی لکھتے ہیں خدائی نشان سے حقیقی تغیر واقع ہوتا ہے اور جادو محض نظر اور نفس کو متاثر کر کے اشیاء میں ایک خاص طرح کا تغیر محسوس کرواتا ہے۔ اسی طرح شیخ امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے جادو خواہ کتنا ہی بڑا ہو لیکن اس سے کسی شے کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، بس دیکھنے والوں کی آنکھوں اور ان کی قوت متخیلہ پر اس کا اثر پڑتا ہے، جس سے آدمی ایک شے کو اس شکل میں دیکھنے لگتا ہے جس شکل میں ساحر اس کو دکھانا چاہتا ہے۔ یہ تمام اقوال صحیح نہیں ہیں۔ جادو کی کئی اقسام ہیں اور ایک وہ قسم ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اقسام سحر اور اس کے وقوع کے حوالے سے علماء و مفسرین کے کچھ مذاہب ہیں۔ علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی لکھتے ہیں سحر کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلی قسم ستارہ پرستوں، افلاک پرستوں اور ان کو فاعل مختار ماننے والوں کا سحر۔ دوسری قسم اصحاب الاوہام اور اصحاب نفوس قویہ کا سحر۔ تیسری قسم ارواح ارضیہ مثلا جنات سے استعانت کرنے والوں کا سحر۔ چوتھی قسم ذکر کرتے ہیں آنکھوں پر اثر ڈالنا کیونکہ آنکھ مشاہدہ میں خطا کرتی ہے۔ کشتی میں سوار شخص کو کنارے پر کھڑے ہوئے درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بارش میں برسنے والے قطرات خطوط دکھائی دیتے ہیں۔ پانچویں قسم ذکر کرتے ہیں عجیب و غریب کام جو مختلف شعبدوں سے ظاہر ہوتے ہیں، ان کے اسباب مخفی ہوتے ہیں جن کا عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اور چھٹی قسم ذکر کرتے ہیں ایسی دواؤں سے جادو کرنا جو حواس کو معطل اور عقل کو زائل کر دیتی ہیں۔ ساتویں قسم یوں ذکر کرتے ہیں کہ کسی کے دل کو تابع کر لینا، وہ یہ ہے کہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ اس کو اسم اعظم معلوم ہے اور جن اس کا تابع ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، پس جو شخص نہ سمجھ ہوگا وہ اس کے دعویٰ کو سچا گمان کرے گا اور وہ مرعوب اور خوفزدہ ہو جائے گا، پھر جادوگر اس پر قادر ہوگا، اس میں جو فعل چاہے وہ کر سکتا ہے۔ علامہ قرطبی مالکی نے کہا ہے کہ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ساحر کے ہاتھ سے ایسے خلاف عادت کاموں کا ظہور ہوتا ہے جو عام انسانوں کی طاقت میں نہیں ہوتے۔ وہ لوگوں کو بیمار کر دیتے ہیں، شوہر اور اس کی بیوی میں تفریق کر دیتے ہیں، عقل کو زائل کر دیتے ہیں، اعضاء کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ ساحر سے یہ بعید نہیں کہ وہ اپنے جسم کو اس قدر پتلا کر لے، باریک دھاگے پر چلنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے، پانی پر چلنے لگے، کتے پر سواری کرے، اور سحر ان کاموں کی علت ہے نہ موجب ہے۔ ان کاموں کو سحر کے وقت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جیسا کہ وہ کھانے اور پینے کے بعد انسان کے اندر سیری پیدا کرتا ہے۔ اور معتزلہ نے سحر کی پہلی 3 قسموں کا انکار کیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ان قسموں کے معتقد کو کافر قرار دیا ہے، اور اہل سنت نے تو تمام سحر کی اقسام کو جائز قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ساحر کو اس پر قدرت ہوتی ہے کہ وہ ہوا میں اڑے اور انسان کو گدھا بنا دے اور گدھے کو انسان بنا دے، اور اس کے علاوہ دیگر شعبدوں پر بھی اس کو قدرت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے،
جب ساحر کلمات معینہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے، اور اس پر دلیل یہ دیتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جادوگر اللہ کے اذن کے بغیر اپنے جادو سے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔